مسیح یسوع کے عظیم نام میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ستارہ سنیل اور پاسٹر شفیق کنول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے الوہیت مسیح یعنی ڈیوینٹی آف کرائسٹ۔ ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج کا پہلا سوال ہے، جناب مسیح ابن مریم کی زبان سریانی تھی، لیکن سریانی زبان میں تو کوئی بائبل موجود نہیں ہے۔ شکریہ۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ ذکر کیا تھا، ناظرین کی آسانی کے لیے میں ذرا یہ بتاتا چلوں کہ 28 سپتمبر کو جناب حکیم عمران صاحب کے ساتھ میری اس موضوع پر ڈبیٹ ہوئی تھی، کیا مسیح خدا ہے، اس پر ایک ڈبیٹ ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً انہوں نے ملا جلا کے کوئی 40 سوالات پوچھے تھے۔ اس پہ ہم نے پروگرامز کی یہ سیریز کر لی۔ جی پروگرام، تو آج اس کا غالباً 5واں پروگرام۔ جی، یہ 5واں پروگرام ہے۔ تو آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ حکیم عمران صاحب نے دراصل یہ کہا تھا کہ مسیح یسوع کی جو مادری زبان تھی وہ سریانی تھی، اور سریانی زبان میں تو بائبل موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا کرسچینٹی کا سکم ہے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جب لائیو یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو محترم جناب عارف نقیب صاحب نے جو ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے، انہوں نے اسی وقت ہی ان کی کریکشن کر دی تھی اور ساتھ معذرت کی کہ میں اگرچہ اس ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہوں، نہ اس فقرے کو یا حصے کو اس کا پارٹ بنایا جائے، لیکن میں آپ کی اس لیے کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اور آپ یہ بلنڈر نہ مار دیں۔ حکیم صاحب سے کہا انہوں نے، حکیم صاحب سے انہوں نے کہا، آن ریکارڈ ہے یہ بھی سب کچھ ویسے، لیکن ہم نے جو ڈیبیٹ فیس بک پہ ڈالی اس میں سے اس فقرے کو ایڈٹ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کو بتایا کہ بھائی مسیح یسوع کی مادری زبان سریانی نہیں تھی، مسیح یسوع کی مادری زبان ارامی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس زبان میں کوئی بائبل نہیں ہے، تو گویا یہ کرسچینٹی کی بہت بڑی ناکامی ہے، تو بنیاد ہی اکھڑ گئی تو باقی رہ کیا گیا، یہ ان کا سوال کہنے کا مطلب ہے۔ میں ذرا وضاحت کر دوں۔ پہلی بات کہ مسیح یسوع کی یہ بات درست ہے کہ ان کی مادری زبان سریانی نہیں تھی، ارامی تھی، لیکن جس علاقے میں وہ خدمت کر رہے تھے زیادہ تر وہاں پر جو بولی جانے والی زبان تھی وہ تھی یونانی، لیکن اس خطے میں لاطینی بھی بولی جا رہی تھی، اور مسیح یسوع جس شخص کے ساتھ بات کرتے تھے اس کی زبان میں بات کرنا ان کو آتا، ان کو ساری زبانیں آتی۔ سامری عورت سے بات کر رہے تھے تو اس سے انگریزی میں تو نہیں بات کر رہے ہوں گے نا، اس سے اسی کی زبان میں بات کر رہے ہوں گے، لیکن آپ نے بات کی مادری زبان کی، تو آپ تو پہلے اپنی اصلاح کریں پھر ہماری طرف آئیں۔ اور ارامی زبان میں بائبل کا ترجمہ موجود ہے، سریانی زبان میں بھی، ارامی میں بھی، سریانی میں بھی، اور اب تو دنیا کی بیشتر زبانوں میں بائبل کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اکا دکا اگر رہتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 10-20 سالوں میں ان میں بھی ترجمہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو کر دیں گے۔ تو بائبل موجود ہے، اس لیے آپ کا اعتراض ہی بھائی غلط ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سوچ سمجھ کے پہلے سوال تیار کیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بس اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مسیح یسوع نے صلیب پر کلمہ کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اپنی مصلوبیت کے وقت میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سوال یہ کہ اگر مسیح ابن مریم خدا تھے تو کس خدا کو کہہ رہے تھے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے، اس بات پہ بھی آتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کلمے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ میں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے 2012 میں، صلیبی کلمات مسیحی مشن کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے۔ انگریز کے دور میں ثناء اللہ امرت سری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں بھی کہا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب نہیں چڑھا، وہ تو ایک منصوبہ بنا کے آئے تھے، وہ منصوبہ فیل ہو گیا، اور مسیح یسوع ایک بند گلی میں کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے تو میں تو پھنس گیا ہوں، تو مجبوراً صلیب انہوں نے چڑھی۔ اور چونکہ مجبوراً صلیب چڑھے تھے تو اس لیے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ثناء اللہ زہری صاحب کا، ثناء اللہ امرت سری کا۔ بہت سارے لوگ اس کو پتہ نہیں اپنی مرضی سے کیا کیا اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ کوئی شیعہ ذاکر صاحب تھے تو وہ کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتانی، دراصل مسیح یسوع کہہ رہے تھے کہ علی علی۔ اچھا، علی کو علی علی کہہ رہے تھے۔ اچھا، جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ یہودی بھی اپنی
مادری زبان عبرانی زبان اس وقت بھول چکے تھے، یونانی بولتے تھے، البتہ علماء کی زبان اب بھی عبرانی تھی، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے بھی جب سنا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی تو وہ سمجھے شاید ایلیا کو بلا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی سے ایک اس کو لے کر۔ اور موصوف حکیم صاحب نے بھی کہا کہ اچھا جی اگر وہ کہہ رہے تھے میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو وہ کس خدا سے مخاطب تھے؟ بھائی کرسچنز کا تو یہ دعویٰ کہ مسیح یسوع خود خدا، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو۔ پہلی بات کہ آپ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسیح یسوع نے صلیب پر جو کلمات کہے ان میں سے کم 5 کلمات زبوروں سے اقتباسات، لیکن کلام ایک ڈبل ایج سورڈ بھی ہے، تو مسیح یسوع اس کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے تھے، دونوں طریقے سے اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ والا جو فکرہ ہے مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ 22 زبور کی پہلی آیت ہے، ایلی ایلی لما سبقتانی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو ٹھیک ہے کہ داؤد نے اپنے حالات میں کہا تھا، لیکن بہرحال یہ پیش گوئی وقتی طور پر بھی وہ ٹھیک تھی اس سچویشن کے مطابق، لیکن فیوچر میں بھی یہ مسیح یسوع کے سچویشن پر صادق آتی تھی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اقتباس تھا۔ اقتباس کیوں تھا؟ کہ داؤد مصیبت میں، اور اس لیے یہ زبور اس نے اپنی مصیبت کے دوران لکھا۔ 22 زبور بڑا خوبصورت ہے، اس کی کم از کم 16 پیش گوئیاں اس زبور کے اندر جو صلیب پر جا کر منطبق ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 16 زبور میں۔ جی سو مچ سو کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مسیح یسوع کے پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے، لیکن 22 زبور میں یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ زبور بڑا خوبصورت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے 22 زبور پورے کی تلاوت کی تھی، اچھا، چونکہ وہ صلیب پہ منطبق ہو رہا تھا۔ تو ہو سکتا 23 زبور بھی پڑھا، کیونکہ یہودی روایت یہی ہے کہ جب وہ مصیبت میں تھے تو 22، 23 اور 91 زبور یہ پڑھتے تھے، اور ہم کرسچن بھی جب ہم پریشانی کے عالم میں ہیں تو ہم یہ 91 زبور 91، 22، 23 یہ سارے پڑھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پر لے جاتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اچھا، اینڈ یہ کرتا ہے کہ تیرے عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی۔ تو یہ زبور جب انہوں نے اس کی تلاوت کی ہے تو یہودی لا محالہ یہ سمجھے کہ یہ شخص بڑی مصیبت اور دکھ میں، اور یہی اس زبور کی غرض و غایت تھی، یہی کفارے کی غرض و غایت تھی کہ مسیح یسوع اس دکھ، مصیبت، درد اور کرب کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے جسم پر محسوس اور یہ وہ کر رہے تھے۔ تو یہی کفارہ، ہم تو کہتے ہیں کہ یہی کفارہ کو کوئی میکینیکل کفارہ تو نہیں تھا کہ بٹن دبا دیا جی کفارہ ہو گیا، نہیں، اس دکھ درد سے، اس کرب سے گزرنا ہے، خون بہانا ہے، کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ تو جو کچھ یہ سمجھ رہے ہیں ایسا اس میں ہے نہیں ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی باپ سے مخاطب تھے، تو دیگر کئی جگہوں پر وہ باپ سے مخاطب ہوتے ہی تھے، تو اس میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ جب ہم تثلیث کو مانتے ہیں اور یہ تثلیث کی تعلیم بائبل سے ثابت ہے، تو باپ بیٹے سے بات کر لیتا تھا، بیٹا باپ سے بات کر لیتا، اس میں قباحت کیا؟ کوئی قباحت نہیں۔ ٹھیک، اچھا جی پاس صاحب، ایک اگلا اعتراض ہے حکیم صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح آسمان سے اترا تھا، آسمان سے اترنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس طرح سے تو ابلیس بھی آسمان سے اترا تھا۔ ابلیس اترا نہیں تھا، ابلیس کو پھینکا گیا تھا۔ اچھا، یہ غالب کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو ابلیس صاحب تو بڑے بے آبرو ہو کر نکلے تھے اپنی مرضی، بلکہ وہ نکلا نہیں تھا، پھینکا گیا تھا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تو بے آبرو ہو کر بیچارہ نکلا تھا۔ مسیح یسوع اپنی مرضی سے ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت مشنری بن کر زمین پر آئے تھے، یہ کہانی فرق ہے۔ تو اس طریقے سے مسیح کے لیے اگر ہم یہ الفاظ استعمال کریں کہ آسمان سے جو اترا ہے وہی آسمان پر چڑھا تھا، تو یہ بات درست ہے۔ البتہ دنیا میں ایک ٹسل چل رہی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے
کہ یہ نظریات کی ٹسل آپ سمجھ لیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ خدا آسمان سے نیچے اترا تھا بنی نوع انسان کی آپ سمجھے کہ مدد کرنے کے لیے، اور جب بنی نوع انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا گناہ کرنے کے بعد، ہاں، تو پھر اس کو بچانے کے لیے خدا نیچے اتر آیا. جبکہ دوسرے احباب کا ماننا یہ ہے کہ انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے خدا کو ملنے، یا خدا نہیں آ سکتا. اچھا، ہم انسان اوپر جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں انسان کا اوپر جانا مشکل ہے، خدا کا نیچے آنا آسان ہے. تو بہرحال یہ کمپیریزن تھا، میں نے کر دیا. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ آسمان سے اترنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا. نہیں، اپنی مرضی سے اگر وہ اترا اور کسی مقصد کے، صرف اترنا نہیں ہے مقصد کہ جی وزٹ کرنے آیا تھا، وزٹ کر کے چلا گیا، فوٹوگرافی کر لی، سیلفی بنا لی، نہیں مشہوریاں ہو جائیں. دیر واز اے پرپس، دیر واز اے کہنا چاہیے کہ مشن، اور اس مشن کو پورا کیا، ہماری نجات کو پورا کیا. اب وہ آسمان پر چلا گیا، آسمان سے پھر واپس بھی آئے گا. اب آپ دیکھیں صرف ایک دفعہ اترنے کی بات نہیں ہے، ایک دفعہ پھر آنا، اور پھر بھی صرف وزٹ نہیں ہے، دنیا کا انصاف بھی کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم جی اٹھنے کے بعد خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے. آپ نے کہا کہ وہ آسمان پہ چڑھ گیا، خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے. اگر وہ خود خدا تھے تو پھر وہ کس خدا کے دائیں ہاتھ جا کر بیٹھ گئے؟ پرابلم سوال میں نہیں ہے نا، پرابلم بائبل میں، نہ ہماری تشریح میں، سمجھ میں ہے. یہودی بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں، مسلمان بھی اس طریقے سے. یہودی یہ سوچتا ہے کہ خدا تنہا، اس کی ودانیت اس طرح ہے، خدا اس طرح ہے. اچھا، مسلمان بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے، میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک کا مطلب جو ہم لیتے ہیں عرف عام میں، بعض اوقات مصنف اس کو اپنی مرضی سے بھی استعمال کرتا ہے. مثلا پیدائش کی کتاب میں جہاں آدم اور حوا کی شادی کا ذکر ہے، تو خدا کے اپنے الفاظ ہیں کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اب یہاں پر ایک کا مطلب وہ نہیں ہے جو مسلمان سمجھ رہا ہے، جو یہودی سمجھ رہا ہے. بھائی شادی کے وقت آپ دیکھیں عورت اور مرد، وہ تو دو شخصیات ہیں، اور الگ الگ کرسی پر بیٹھے ہیں، الگ الگ شناختی کارڈ بنے ہوتے ہیں، اور نکاح کے رجسٹر پر دونوں سائن بھی اپنے اپنے کرتے ہیں. لیکن بائبل ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں. اسی طرح مسیح یسوع نے دوسری جگہ پر کہا آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر، اے باپ ان کو بھی ایک کر جس طرح کہ ہم ایک ہیں. تو یہاں وہ مطلب نہیں ہے. اچھا، ہم تو تثلیث کو مانتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ الوہیم، باپ بیٹا رول قدس، خدا ایک ہے، لیکن اقانیم تین ہیں، اور وہ تینوں اقانیم جو ہیں ان کا ایسنس، ان کا جوہر ایک ہے. اور بائبل چونکہ یہ نہیں کہتی کہ خدا تین ہے، بائبل کہتی ہے خدا ایک ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح کہنا ہے. البتہ ان تین شخصیات سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بائبل جب کہتی ہے کہ وہ باپ کے داہنی طرف جا بیٹھا، ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ باپ بیٹا روح قدس تینوں کی اپنی اپنی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی. ٹھیک، نو پرابلم، کوئی اس میں وہ نہیں ہے قباحت. بس اب اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، حکیم صاحب، بقول حکیم صاحب کے، کہ ہم تو مسیح ابن مریم کی تعظیم کرتے ہیں اور انہیں ایک نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تعظیم کرتے ہیں اور تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا تو عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ ہم 4 کتابوں کو مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو مانتے ہیں. تو ان کو لا محالہ مسیح یسوع کی تعظیم کرنی چاہیے، انبیاء کرام کی تعظیم کرنی چاہیے. انبیاء کرام کی ہم بھی تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. مسیح کے بارے میں نظریہ تھوڑا فرق ہے، کیونکہ ان کے اپنے الفاظ ہے کہ یہاں وہ ہے جو نبی سے بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. تو بائبل ان کو خدا ثابت کرتی ہے اور وہ خدا ہیں. لہذا ہم تو اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خداوند ہے، اور مسیحی مشن بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ جو کوئی بھی مسیح یسوع کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، جب تک اس کو اپنا خداوند یا خدا تسلیم نہیں کرتا، وہ کرسچن نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم اگر آپ
ہمارے کنٹیکسٹ میں ہمارے فریم آف ریفرنس کے اندر آ کے دیکھیں تو پھر یہ تعظیم یہ ہے کہ آپ اس کو خداوند تسلیم کریں. اگر آپ اس کو خداوند تسلیم نہیں کرتے تو یہ وہی بات ہے کہ ایک کمشنر جا رہا ہو آپ اس کو روک کے کہیں کہ سرکار جی آج تو آپ پٹواری لگ رہے ہیں, وہ پولیس والوں کو کہے گا اس کو پکڑ کے مرغا بنا دو, یہ مجھے پٹواری کہہ رہے ہیں, میں تو کمشنر ہوں. تو اس طرح بھی جب آپ یہ بھی مانتے ہو کہ مسیح یسوع دوبارہ آئے گا اور عدالت بھی وہ کرے گا, اور پھر کہیں اس کے سامنے یہ جرت مت کر دیجیے گا کہ جی آپ تو نبی ہیں, ہم آپ کو نبی مانتے ہیں. کرنی بھی نہیں چاہیے جرت. جی چل بہت شکریہ پاس صاحب. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا, آپ تثلیث کو مانتے ہیں کہ خدا میں 3 اقنوم ہیں, جی مگر بائبل میں تو تثلیث کا لفظ موجود نہیں ہے, پھر آپ کس بیس پر جو ہے وہ تثلیث کو ماننے کا جواز رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس تثلیث کو ماننے کا پورا جواز ہے. 2-3 باتیں. پہلی بات کہ ہم تثلیث کو جو مانتے ہیں جنگ اخبار پڑھ کے نہیں مانتے کہ جی ہم نے جنگ میں پڑھا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں. تثلیث لکھا ہے. ہم بائبل کو پڑھ کے مانتے ہیں. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل تو تثلیث سے بھری پڑی ہے. ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں زبور 2 کے اندر لکھا ہے کہ انسان حاکم بادشاہ آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ مسیح اور خدا کے بندھن ہم توڑ ڈالیں. وہ ایسا کر نہیں سکتے. اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے ان پر ہنسے گا. پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کا مذاق اڑائے گا, وہ اس پر ہنسے گا. لیکن جب کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ مسیح کو اور باپ کو الگ الگ کر دے تو اس پہ خدا کہتا میں ہنسوں گا, میں کیا لگاؤں گا, یہ کیسی کہ بھئی ہاں بیوقوفی نہیں کی کر باتیں کر رہے ہیں. سکتے. تو بات لفظ کی نہیں ہے کہ ضروری لفظ ہو تو پھر ہی تثلیث بنتی ہے. بات یہ ہے کہ نظریہ موجود ہے بائبل میں. تثلیث کا نظریہ بائبل میں بدرجہ اتم موجود ہے. مسیح یسوع نے جی اٹھنے کے بعد کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو پوری تثلیث کا ذکر تو کر دیا. بپتسمے کے وقت جب یوحنا اصطباغی مسیح یسوع کو بپتسمہ دے رہے تھے تو مسیح یسوع بیٹا پانی کے اندر اور روح القدس درمیان میں کبوتر کی مانند اتر رہا تھا, اور آسمان پہ باپ تھا جس کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ٹھیک. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ بدرجہ اتم بائبل میں موجود ہے, لیکن بے شمار لوگوں کے ذہن میں ایون کرسچن بھی سوچتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے. تثلیث کا لفظ بائبل میں موجود ہے. عبرانیوں 10واں باب اس کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جی. لکھا کہ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے. ہمارا بھی 2 سے نہیں, ہمارا 3 سے تعلق ہے. تو یہ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو وہ شخص کس قدر سزا کے لائق, وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا یعنی باپ کو پامال کیا, اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا یعنی عہد کا خون بیٹے کا خون, اور فضل کے روح کو بے عزت کیا یعنی روح القدس کو بے عزت کیا. تو تینوں یہاں پہ جمع, تینوں یہاں پہ موجود ہیں. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 3 گواہ تھے, اور ادھر نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ کے خلاف اگر آپ گمراہ ہیں دائرہ ایمان سے باہر ہیں تو آپ کے خلاف تینوں شخصیات باپ بیٹا روح القدس موجود ہیں. اور اس کے لیے لفظ یہی 3 کا لفظ آ گیا, یہی ٹرائی, یہی ٹریس اور یہی ثلاثہ, یہی تثلیث, یہی لفظ ہے. کیسے کہتے ہیں کہ تثلیث کا لفظ موجود نہیں ہے اور انہی شخصیات کے بارے میں یا تینوں کے بارے میں. تو بائبل میں تثلیث کا لفظ بھی موجود ہے, نظریہ بھی موجود ہے, اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس نظریے کو مانتے ہیں. اور ایک اور بات یاد آ گئی کہ روح القدس کے بارے میں تو مسیح یسوع نے بہت تاکیداً کہا کہ میں جاؤں گا اور روح القدس کو بھیجوں گا, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تم خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو باپ کو جاننا بھی ضروری ہے, بیٹے کو جاننا بھی ضروری ہے, روح القدس کو جاننا بھی ضروری ہے, ادروائز آپ ہمیشہ کی زندگی سے خارج. اچھا جی, صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں.
اگلا سوال ہے حکیم صاحب کا کہ ابلیس نے مسیح کو کہا کہ مجھے جھک کر سجدہ کر جب اس کو آزمائش کے لیے جنگل میں لے گیا. جی میں سمجھ. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. تو اگر مسیح یسوع خدا تھے تو وہ اس کو کہتے کہ بھئی تو مجھے سجدہ کر. اس نے کیوں یہ کہا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر؟ جی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مسیح یسوع نے ابلیس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. تو آپ نے کہا، بلکہ آپ نے تو حکیم عمران ثاقب کی نمائندگی کر دی کہ اگر وہ خود خدا تھے تو براہ راست کہہ دیتے بھائی تو مجھ کو سجدہ کر. تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ خود خدا نہیں ہے اور کوئی اور خدا ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، یہاں پہ چل کیا رہا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. چل یہ رہا کہ ابلیس یہ حرکت کر رہا ہے کہ کوئی بائبل کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے تو مسیح کے سامنے پیش کر رہا ہے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے. تو مسیح اس کا جواب اسی کلام سے دے رہے تھے، بائبل کی آیت اٹھا کے دے رہے ہیں. آپ اس کو بہتر اس طرح سمجھ سکتے ہیں، نیلام گھر ایک پروگرام آتا تھا، یہ ویسے بھی کالج یونیورسٹی میں یہ پروگرام ہوتا ہے، شعری مقابلہ ہوتا ہے. آپ نے شعر بولا، میں نے شعر کا جواب شعر میں دینا. اور نہ صرف یہ ہے کہ شعر کا جواب شعر میں دینا، اگر آپ کا شعر الف پہ ختم ہوا تو میرا شعر الف سے شروع ہونا. یہ بات سمجھ آئے گی؟ ایسے پروگرام آپ نے دیکھے؟ جی شعری بھی ہوتا ہے، بس وہ گانوں گیتوں کا بھی جیسے بھی ہے یہ پروگرام ہے. تو جو پروگرام ہے آپ نے اس کے مطابق اس فریم آف ریفرنس کے اندر رہ کے بات کام کرنا. یہ تو نہیں ہے کہ پروگرام جی شعری مقابلہ ہے اور میں آگے سے نثر شروع کر دوں، میں آگے سے کوئی بات شروع کر دوں. تو بھائی آپ کو تو پروگرام کا ہی نہیں پتا کہ یہ پروگرام کیا. تو دیکھیں کہ ابلیس بھی بائبل کی آیتیں پیش کر رہا تھا لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہا تھا، اور مسیح بھی بائبل کی آیتیں پیش کر رہا تھا. تو وہاں پہ خدا کے کلام کوئی پروگرام یہ تھا کہ درست استعمال کیا جا رہا ہے یا غلط استعمال کیا. تو چونکہ اس نے بھی تو مسیح یسوع نے اس کو کلام کی آیت سنائی کے لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. تو ٹھیک کہا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، آیت یہ پیش کرنی وہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلا جو سوال تھا اس میں یہ تھا کہ تو ادھر سے چھلانگ لگا. زبور میں تیرے بارے میں لکھا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو مسیح یسوع نے کہا بھائی یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو پورا کنٹیکسٹ آپ سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا بھائی صاحب، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. لوگ انہیں خدا نہیں سمجھتے تھے، انہیں یعنی مسیح یسوع کو خدا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک بڑا نبی جو ہے وہ ہم میں برپا ہوا ہے. وہ اس کو نبی مانتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رسم بھی چل سکتی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو پیش گوئیاں تھیں وہ 3 نبیوں کے بارے میں تھی اور وہ نبی کا ہی انتظار کرتے تھے، اور خصوصی طور پر ملاکی کے بعد یوحنا کے آنے تک 4 صدیوں کا گیپ تھا. تو وہ تو یہی خیال کر رہے تھے کوئی نبی برپا ہوگا. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن کے مطابق ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک تھی، ان کو تو یہی سوچنا چاہیے تھا. لیکن خدا کا اپنا پلان جو چل رہا تھا، تو میں نے پچھلے سوال میں بھی جواب دیا کہ خدا نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بنفس نفیس تجسم اختیار کر کے انسانوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ تھا. ٹھیک پاس صاحب، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں سامری عورت کا ذکر ہے. جب مسیح کنویں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو سامری عورت نے کہا اس کو، جب اس سے بات کی تو پھر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نبی ہے. لیکن جب اس نے اس کے کام دیکھے تو یہی کہہ دیتی کہ وہ خدا ہے یا تو خدا ہے. ہمارا بھی کنفیوژن دور ہو جاتا. وہ کہتی لگتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے. دیکھیں، سامری عورت کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی کہ وہ علم التفسیر پڑھاتی تھی اور اس کو ایگزیکٹلی بتانا چاہیے تھا. اس بیچاری پر تو جب یہ انکشاف ہوا تو یہ کہہ دینا ہی بہت بڑی بات ہے کہ تو مجھے نبی لگتا ہے. اس سے بڑھ کے بھی اس نے بات کی. اس نے جو شہر میں دھوم مچائی، اس نے کہا مجھے خرسطس مل گیا، مجھے کرائسٹ مل گیا. بہرحال وہ جب کرائسٹ کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری پیش گوئیوں کو یا کریں تو وہ خدائی پیش گوئیاں خدا کی ذات کے بارے میں. مثلا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ بھی لکھا کہ وہ خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ
اور اس کا علم وہ قدیم الایام سے ہے وغیرہ وغیرہ، ساری باتیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھی ہوئی ہیں. تو بلکہ عیسائی میں تو یہ بھی لکھا کہ میں خود آؤں گا، یہ بھی لکھا کہ میں خود آؤں گا. تو اگر اس عورت نے اس پر یہ انکشاف ہو گیا کہ وہ نبی اور اس نے اس کو نبی کہہ دیا، خرسطس کہہ دیا، تو میں کہتا ہوں اس کے تناظر میں تو یہی بہت بڑی بات تھی. البتہ مسیح یسوع کو پہچاننے کے لیے ہم نے صرف سامری عورت کے بیان کو نہیں دیکھنا، ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. جب آپ پورا پڑھتے ہیں مسیح یسوع کے بعد کہ وہ پانیوں پہ بھی چل رہا ہے، وہ کوڑیوں کو ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ جناب 5,000 ہزار کو کھانا کھلا رہا ہے، 4 دن کو مردے کو زندہ کر دیا. یائر کی بیٹی مری ہوئی ہے اور مسیح یسوع کہہ رہے ہیں مری نہیں ہے، وہ سوئی ہوئی ہے. یہ بات نبی نہیں کہہ سکتا، یہ بات انسان نہیں کہہ سکتا، یہ بات خدا کہہ سکتا کہ یہ سوئی ہوئی ہے. اور واقعی یسوع مسیح نے اس کو ہلایا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس طریقے سے آپ مختلف بیانات کو اپنے ذہن کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. بینچ مارک آپ کا اپنا ذہن نہیں ہے. میں حکیم صاحب کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بھی، آپ خدا کے کلام کو دیکھیں کہ خدا کا کلام کس طریقے سے بات کر رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ پاسا، آپ نے نہایت ہی عمدگی سے ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دیے. ناظرین، امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے، پاسٹر شفیق کمل کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ کو کھوجیے اور سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. خدا مسیح کا فضل ہمیشہ آپ پر ہوتا رہے. آمین.